درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے؟ آج ہم بالکل اسی پر بات کریں گے کہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، ٹھیک، اور لقب جو آپ کا ہے وہ صدیق اور عتیق، یہ لقب ہے آپ کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عام الفیل کے 2.5 یا 3 برس کے قریب غالباً جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی کے بعد، عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے، آپ کی شان ہے یہ کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں، جب آپ کا وہ زمانہ جب وہ مکے میں وہ زمانہ تھا جب سب کی طرف جاہل تھے، سب کے سب شراب پینا جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے تھے، اور جو شراب نہیں پیتا تھا اس کو نامرد سمجھتے تھے، معاذ اللہ، ان کو نامرد سمجھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شراب کو نہیں پیا، مجھے شراب سے سخت نفرت تھی دل میں۔ تو کہا گیا کہ کیوں آپ کو نفرت تھی شراب سے؟ تو کہا کہ میں ایک بار گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شرابی پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں ایک دم دھت ہے، ڈوبا ہوا ہے نشے میں، اور وہ اس نے غلاظت کی ہوئی ہے، شراب کے نشے میں ہے اور اس نے جو ہے وہ لیٹرنگ کر دیا ہے، گندگی کر دیا، غلاظت کر دیا، اور پھر وہ اسی میں ہاتھ ڈال کر کے پھر اس ہاتھ کو اپنے منہ کے پاس لے کے آ رہا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا، مجھے سخت نفرت ہوئی، اور میں نے کہا کہ نشہ جو ہے وہ عقل کو زائل کر دینے والی چیز ہے، عقل کو خراب کر دینے والی چیز ہے، لہٰذا میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ میں بچپن سے، ابوبکر صدیق خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے بچپن سے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، جہاں پر پورا ملک کا ملک جو ہے بت کی پوجا کرتا تھا، پورا شہر بت کی پوجا کرتا تھا، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کیا، ذاتی طور پر مجھے نفرت تھی۔ اب میرے باپ ایک بار ابو قحافہ مجھ کو لے کر کے گئے، کہا کہ نہیں آج تجھے کرنا پڑے گا بت کی پوجا، آج تم جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں میں ساتھ میں گیا، ایک کمرہ بنا تھا، بت خانہ تھا، وہ نے کہا کہ مجھے بند کر دیا اور آپ چلے گئے۔ سوچا میرے باپ نے کہ یہاں رہے گا تو کافی دیر اس کے بعد تو عبادت کر ہی لے گا، سر جھکا ہی دے گا۔ تب ابوبکر صدیق بیان کرتے کہ میں کھڑا تھا اور میں نے کہا کہ جو ہے بتوں سے مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلاؤ۔ کوئی کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، کوئی جو ہے وہ ان کے کوئی فرق نہیں، پتھر کا بھوکے بولنے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کھینچ کے ایک بت کو مارا اور وہ نیچے گر پڑا۔ میں نے کہا کہ میں نے مار دیا، کم سے کم اٹھ تو جا یار تو۔ تو کہتے کہ پھر اٹھا نہیں، تو کہا کہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کہ جو اپنے آپ اٹھ نہیں سکتا، جو کوئی بات سن نہیں سکتا، جو عمل نہیں کر سکتا، جو کوئی کسی جو اپنی مدد نہیں کر سکتا، جو پتھر ہو، تو پھر اس کو خدا کیسے مانا جاتا ہے؟ یہ دل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی ہدایت پہلے سے اللہ نے ڈال رکھی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک بار اپنے گھر پہ آرام فرماتے، آپ نے رات میں خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی نور ہے جو برس رہا ہے، آسمان سے کوئی نور جو ہے وہ اتر رہا ہے، جو مکہ کے ہر گھر میں جا رہا ہے، ایون میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا، میرے گھر میں بھی وہ آیا وہ نور، اور میں نے اس نور کو دیکھا اور ملاحظہ کیا، اور وہ نور بارش کے قطرات کی طرح برس رہا تھا۔ کہتے کہ میں بھی اس نور میں نہایا، میں نے بھی اس نور کو دیکھا۔ کہتے کہ میں صبح اٹھا تو میں گیا جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس، میں نے کہا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا، تو مکے میں تھا وہ، تو اس نے کہا کہ بھیا میں اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں اندازہ کہ یہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ خیر یہ بات گزر گئی، لیکن آپ کے دل میں یہ خواب جو تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا، آپ سوچتے رہے کہ کبھی موقع ملا تو کسی سے جانکار سے میں یہ جانکاری حاصل کروں گا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کے تیسرے دن جو ہے تجارت کی وجہ سے، چونکہ آپ مشہور تھے تجارت میں، آپ کا پیشہ تھا تجارت کرنا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ زمانے جاہلیت میں جو شرفاء تھے نا، ان شریف لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ مظلوم کو جو ہے انصاف دلانے والے جو ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا تھا، ان 10 لوگوں میں آپ کا شمار تھا۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے۔ تو آپ جب ملک شام گئے تو بحیرہ نامی جو ہے وہ بحیرہ راہب وہاں پر تھا، جہاں پہ آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ ایک چرچ ہوتا ہے جس کو، جو عیسائیوں کا بڑا عالم ہوتا ہے جس کو پوپ بولتے ہیں، تو وہ تھا۔ تو آپ اس کے پاس گئے، اس راہب کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے جو یہ خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں تعبیر کیا کرو گے آپ، چونکہ وہ بڑا عالم تھا توریت وغیرہ کا، تو آپ نے سوچا کہ میں اس سے جو ہے پوچھوں اپنے خواب کے بارے میں۔
تو آپ چونکہ تجارت کرنے گئے تھے، اپنا مال و متاع وہاں پہ رکھا اور آپ نے راہب سے بات کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے نور گر رہا ہے جو سب گھر پہ داخل ہو رہا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آپ مکہ کے مشہور خاندان سے ہیں؟ تو کہا ہاں میرا خاندان مشہور ہے، پورے مکہ مشہور خاندان ہے کہ میں قریش خاندان سے ہوں۔ کہا اچھا، تو کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، اور تم جو ہے اس نبی جو آخری نبی ہے اس نبی کے سب سے پہلے دوست بنو گے، سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والے بنو گے، اور وہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کے دل میں بڑی حیران کن بات ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ اچھا خیر، آپ نے فوراً جو ہے وہاں سے اٹھے آپ، اور صبح ہوئی اپنا مال آپ نے اونے پونے بیچا، اور وہاں سے آپ فوراً جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ تشریف لائے آپ، مکہ شریف تشریف لائے آپ، اور لوگوں سے حال خیرت ہونے کے بعد آپ نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ کیسا سفر رہا، تجارت میں کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں الحمدللہ جو ہے وہ نفع وغیرہ جو ہے مجھے کافی ملا ہے، میں نے کافی نفع کمایا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ مکہ شریف کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو پھر لوگوں نے ایک ایک کر کے بتانا شروع کر دیا کہ ارے تم نئی بات کی بات کر رہے ہو، بہت بڑی نئی بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہا وہ جو تمہارے دوست ہیں جن کو تم محمد کہتے ہو، جن کا نام محمد ہے، محمد بن عبداللہ، تو جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے سنا تو آپ نے گھر گئے، مال اپنا چھوڑا، فوراً آپ جو ہے وہ گئے۔ تو آپ حضرت ابو طالب کے گھر میں تھے، آپ جناب ابو طالب کے گھر میں تھے، اور وہاں جو ہے وہ آپ صدیق اکبر داخل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ جو ہے میں جو سن رہا ہوں مکہ میں کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو تم نے سنا ہے صحیح سنا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تم کو جو ہے اپنی نبوت کا جو ہے اعلان کرتا ہوں، اور تم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، میرا کلمہ پڑھو اور اللہ کو ایک مانو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے محمد، جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نشانی دکھاتا ہے، کوئی معجزہ دکھاتا ہے۔ تب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، کیا جو اس راہب نے بتایا ہے اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے تمہارے نبی کی دلیل جو ہے نبوت کی دلیل کے لیے؟ کوئی معجزہ تم کو، اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ دکھاؤں میں تم کو؟ تو پھر جیسے ہی ابو بکر صدیق نے سنا کہ وہاں تو میں صرف اکیلا تھا، وہاں کی بات تو کوئی بتا نہیں سکتا، تو جیسے ہی نبی پاک نے یہ کہا کہ جو اس راہب نے بتایا ہے کیا اس سے بڑی کوئی دلیل دیا جائے، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کوئی دلیل مانگے آپ نے فوراً نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں آپ کو، سفر میں، حجر میں، اکیلے میں، ہمیشہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ پر اپنا تن من دھن مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ آپ سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری دنیا میں صرف 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، دنیا میں مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کہا کون سی ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ میری پسند، سب سے پہلی پسند یہ ہے میری دنیا میں کہ میں جب بھی نظر اٹھاؤں تو نبی پاک کا چہرہ دیکھتا رہوں، سبحان اللہ، جب میں ہمیشہ نبی پاک کا کیا کر دوں؟ چہرہ دیکھا کروں۔ کہا دوسری پسند کیا ہے؟ تو کہا کہ والانفاق مالی علی رسول اللہ، کہا دوسری میری جو ہے چاہت یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال نبی پاک کو نثار کر دوں، اور کہا تیسری میری یہ ہے کہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میری جو ہے تیسری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہو جائے، اور میری بیٹی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں شمار ہو جائے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا مقام اتنا بڑا ہے، آپ کی جو ہے بایوگرافی اتنی بڑی ہے کہ پوری ایک جو ہے ایک جگہ پہ تقریر میں بتا نہیں سکتا، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا، اور آپ کی پوری بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر شیر خدا حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کہ بس یہ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لوگوں میں شیئر بھی کریے، اور ہو سکے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریے، تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، بآسانی آپ اس کو سمجھ پائیں، تاکہ بہترین طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ ابو بکر صدیق کون تھے، عمر فاروق اعظم کون تھے، عثمان غنی کون تھے، مولا علی کون تھے، ان کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین کا شمار کیوں ہوتا ہے،
اور ان لوگوں نے اس اسلام کے لیے کیا 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 ہے، ان کا مہتو، ان کی اہمیت آپ کو پتہ چلے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اس تقریر کو پورا سنیے گا، اور آگے شیئر بھی کریے گا دوستوں میں، لوگوں کو بھی کہیے گا کہ سنیں اور سمجھیں دین کو، اور ان مقدس ہستیوں نفوس قدسیہ کا مقام پہچانیں اور جانیں۔ ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔